نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کو افضل فرض قرار دیا ہے۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی لیے نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ اللہ اور اس نماز کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو شخص وضو کر کے اہتمام سے نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری زمین رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس زمین کے جس حصے پر نماز پڑھی جائے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے ایک مومن اپنی روحانیت کو فروغ دے سکتا ہے اور اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی روح کی پرورش کر سکتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ نماز مومن کی معراج اور نور ہے۔ جب بندہ مومن نماز کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں مومن جہاں بھی نماز ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی ہر خواہش و حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ نماز برائیوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے، جس سے ہماری روح توانا رہتی ہے، اور نمازی شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ دور جدید کے پرفتن وقت میں تو نماز انتہائی اہم، ہمیں فسادات سے بچاتی ہے اور ہماری ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس کے رحمت کے حصول کے لیے اہتمام سے نماز پڑھو، اور جان لو کہ تمہارے کاموں میں نماز سر فہرست ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے مقررہ اوقات میں نماز پڑھنا اور مکمل طور پر عاجزی کا لباس پہننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ہماری بخشش کو یقینی بنائے گا۔ مسجد میں نماز کے لیے بیٹھنے کے وقت سے لے کر اٹھنے کے وقت تک اللہ کے فرشتے بخشش و رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے بخشش اور اس پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز فجر با جماعت ادا کی پھر وہیں مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ نماز رزق میں برکت اور بندوں کے دلوں میں نمازی کی محبت پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ وضو شروع کرتا ہے تو جس اوز کو دھوتا چلا جاتا ہے اس اوز کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔
ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ دوسری نماز کی ادائیگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمازی نماز کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کا دل محبت الہی، توکل، صبر و رضا اور شکرانہ نعمت کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا جہاں کی نعمتوں کو اس نماز کے مقابلے میں حقیر خیال کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ فجر کی 2 سنتیں نماز اور اس کی تمام خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہم باحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری نماز کی سب سے پہلے جواب دہی ہوگی۔ جن کی یہ نماز درست ہے تو ان کے باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز کے امتحان میں ہم ناکام ہو گئے تو تمام عمل بھی مسترد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔